ہر قسم کے روحانی جسمانی وظائف کے لیے پیر عصمت اللہ نقشبندی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اگر آپ کو شبہ ہے یا کسی عامل نے بتایا ہے یا آپ خود دیکھ چکے ہیں کہ میرے اوپر مدفون جادو کرایا گیا، یعنی جادو دفن کیا گیا ہے زمین کے اندر، اب وہ آپ کے گھر کے کمروں میں موجود ہے یا کسی اور جگہ پر آپ کی پراپرٹی، آپ کی پلاٹ کے اندر جادو موجود ہے، جہاں بھی جادو مدفون ہو، مدفون جادو کو نکالنے کا انتہائی طاقتور، انتہائی پاورفل یہ عمل ہے۔ الحمدللہ اس عمل کا چلا میں نے بیت اللہ یعنی مسجد حرام میں کیا، بیت اللہ کے سامنے کیا، طواف کرتے ہوئے کیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے سامنے بیٹھ کر کیا، اور اس سے پہلے الحمدللہ اس کے چلا جات میں 4-5 قسم کے کر چکا ہوں۔ مدفون شدہ جادو ہے آپ کے گھر میں یا دفینہ ہے، اور لوگ سونے کے چکر میں بھی آج کل پڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارے گھر میں مدفون شدہ خزانہ ہے، دفن شدہ خزانہ ہے، اور کئی لوگ لگے ہوئے ہیں عاملین بھی۔ اگر آپ کو شبہ ہے کہ میرے اوپر مدفون شدہ جادو ہے، زمین میں دفن کیا ہوا ہے، مدفون شدہ اشیاء تعویذات کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں مدفون شدہ جادو ہے، آپ اس کو نکالنا چاہتے ہیں، اور ایک بات عرض کر دیتا ہوں اس عمل کے لیے کہ اس عمل کو عاملین حضرات خود کریں، کسی عامل سے کروائیں، ورنہ کم از کم چھوٹے موٹے اعمال اس نے کیے ہوئے ہوں، ورنہ 5 وقت کا بندہ نمازی ضرور ہو، بے نمازی آدمی کرے گا تو الٹا ری ایکشن ہوگا۔ اس کے لیے میں حصار بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جس گھر میں، جس کمرے میں مدفون شدہ اشیاء موجود ہیں، آپ کو پتہ چل گیا ہے، کسی عامل نے بتایا ہے یا عامل کو خود کو یہ چیز نظر آئی ہے، مگر وہ نکال نہیں سکتا، اس کی دسترس نہیں ہے، اس کے پاس وہ چلا جات نہیں ہے، اس کے پاس وہ اعمال نہیں ہے، اب وہ یہ اس تعویذ کو، اس مدفون شدہ چیز کو، مدفون شدہ اشیاء کو، دفن شدہ تعویذات کو نکالنا چاہتا ہے، مدفون جادو کو نکالنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے 41 دنوں تک جس جگہ پر شبہ ہے، گھر کا کمرہ ہے یا پورے گھر میں کہیں بھی ہے، اونچی آواز سے سورۃ التکویر اذا الشمس کورت، سورۃ تکویر کو ہر کونے میں ایک مرتبہ پڑھے، وقت نہ ہو تو 1 مرتبہ ہی پڑھ سکتے ہیں، فائدہ ہوگا، ورنہ گھر کے چاروں کونوں میں اونچی آواز سے، بلند آواز سے 1 مرتبہ پڑھے، پھر یہ آواز لگائیں، اے اللہ جو میرے گھر میں مدفون شدہ جادوئی اشیاء موجود ہیں، مدفون شدہ جادو موجود ہے، اپنی رحمت سے اس قرآن کی سورت کی برکت سے، اس سورت کی برکت سے وہ باہر آ جائے۔ انشاءاللہ مدفون شدہ تعویذات ہیں، مدفون شدہ اشیاء ہیں، آپ کے گھر میں نکلی ہوئی آپ کو نظر آ جائیں گی۔ اب عمل سے پہلے اپنا حصار کرنا ضروری ہے۔ حصار کا طریقہ یہ ہے کہ 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیجئے، اور چاروں کل 1 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے 3 مرتبہ پھیر لیجئے، شہادت کی انگلی پر دم کر کے
3 مرتبہ یوں گھما لیجئے، آپ کا حصار ہو جائے گا۔ پھر اگر آپ کو مدفون شدہ جادو نکلا ہوا نظر آ گیا، پھر بھی یہی حصار کر کے وہ تعویذات، وہ مدفون شدہ اشیاء اٹھا کر ان کو آپ دفن کر دیجئے، یا ایسی جگہ پر دفن کیجئے یا دریا میں بہا دیجئے گھر سے باہر۔ اور دوسری اس کی جو تشخیص کی ترتیب ہے، یعنی کہ کیسے نظر آئے گا آپ کو، خواب کے اندر غیبی چیزیں آ کر بتائیں گی کہ فلاں جگہ پر جادو موجود ہے، نکال لو، تو یہی حصار کر کے آپ نکال سکتے ہیں، اور نکلے گا یا نکلا ہوا پڑا ہوگا، یا آپ کو کوئی غیب سے بتائے گا نیند کے اندر کہ فلاں جگہ پر جادو موجود ہے، وہاں سے نکال لیں۔ 41 دنوں تک اس عمل کو کر لیجئے، انشاءاللہ دفن شدہ جادو آپ کے گھر سے نکل جائے گا، آپ کو نقصان دے رہا ہے انشاءاللہ نکل جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کو آپ کیجئے، آپ کو اجازت ہے، لیکن میں نے اجازت کی شرط بھی بتا دی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔